بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں عبداللہ ابن مسعود جبکہ بالکل نوعمر تھے، نوجوان تھے، تو ان دنوں انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی عجیب و غریب معجزہ دیکھا، اور اس معجزے کے بارے میں ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور اس معجزے کا اپنی آنکھوں سے نظارہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد اور پھر انتہائی متاثر ہونے کے بعد ایک روز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہو گئے، اور اس روز دین اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی باقی زندگی بھر اپنی تمام زندگی اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے بسر کر دوں، کہ مجھے اجازت عنایت فرمائی جائے کہ میں تمام زندگی اے اللہ کے رسول بس آپ کی خدمت ہی کیا کروں۔ چنانچہ اس نوجوان کا یہ جذبہ دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ نوجوان یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندگی بھر کے لیے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر رہ گئے، ہمیشہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، سفر کی حالت میں ہوں کہ شہر سے باہر ہیں، گھر سے دور ہیں، یا یہ کہ اپنے شہر میں اپنے گھر میں مقیم ہوں، وہ حالت سفر ہو یا حالت حضر ہو، ہمیشہ ہر حالت میں سائے کی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ہمیشہ صحبت و معیت میں اپنی تمام زندگی بسر کر دی، تا دم آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دم تک اور آخری وقت تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدمت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عصا تھا یعنی لاٹھی، اور اسی طرح ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت پر وضو کے لیے پانی کا انتظام، کبھی غسل کا موقع ہے تو غسل کے لیے پانی کا انتظام، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا سفر میں ہوں کسی جگہ یا حضر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں یا کہیں باہر کسی اور جگہ پر ہوں، ہمیشہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور آپ کی جوتیاں اور آپ کا وہ عصا اور آپ کا وہ لوٹا، ان تمام چیزوں کی حفاظت زندگی بھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمے رہی۔ یقیناً یہ تو بہت ہی بڑی سعادت تھی۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ایسی عظیم سعادت کے لیے منتخب فرماتا ہے، ورنہ ہر ایک کو ایسی سعادت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اور یوں ناظرین کرام وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ خدمت کا یہ سلسلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں رہتے ہوئے وہ کسب فیض اور وہ دینی علم حاصل کرنے کا وہ معاملہ، اور یہ سلسلہ تو ابتدائی دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جب نوجوان تھے تو ان کے سر پر وہ دست شفقت اور وہ محبت و شفقت اور تعلیم و تربیت کا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نوجوان کے لیے ابتدائی دور سے جاری تھا، اور یوں زمانے گزرتے چلے گئے، اور اس کا یقینی نتیجہ یہی ظاہر جو ہونا تھا وہی ظاہر ہوا کہ دینی علوم میں انتہائی مہارت اور مکمل دسترس کے جتنے بھی دینی علوم ہو سکتے تھے، کہ وہ تفسیر کا معاملہ ہو، حدیث کا معاملہ ہو یا فقہ کی بات ہو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان تمام تر دینی علوم میں مکمل دسترس اور غیر معمولی مہارت اور عبور حاصل ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل صحبت و معیت کی وجہ سے۔ اور یہ جو مہارت تھی ان تمام علوم میں، یقیناً یہ تو بہت زمانہ گزرنے کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالہ سال کی طویل صحبت و معیت اور کسب فیض کے بعد مہارت کے مقام و رتبے کو پہنچے عبداللہ ابن مسعود۔ ہاں البتہ جہاں تک معاملہ تھا محض قرآن کریم کی تلاوت کہ مہارت تو بہت بعد میں حاصل ہوئی، لیکن قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا، قرآن کریم کو حفظ کرنا، یہ جو ابتدائی معاملات تھے تو ابتدائی زمانے میں ہی وہاں قبول اسلام کے فوری بعد وہاں مکہ مکرمہ میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے انتہائی اہتمام اور دلچسپی کے ساتھ، اور اسی طرح ہمیشہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے انتہائی محنت و کوشش اور ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مؤثر و دل نشیں انداز میں۔ ابتدائی زمانے سے ہی ان کی شہرت ہو گئی تھی اس معاملے میں۔ اور ناظرین کرام جب وہی ابتدائی دور چل رہا تھا تو ایک دن یہ نوجوان یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے دیگر چند ساتھیوں کے ہمراہ جب مکہ مکرمہ کے کسی محلے میں چلے جا رہے تھے تو اتفاقاً انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں مشرکین مکہ کی ایک محفل سجی ہوئی ہے، اور اس محفل میں بڑے بڑے ان کے رؤساء بھی موجود ہیں، اور اس محفل میں شعر و سخن کا ایک سلسلہ عروج پر ہے،
اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اس ماحول میں، اس زمانے میں، اس معاشرے میں، قریش مکہ میں شعر و شاعری کا بڑا عروج تھا، اور اس چیز میں، ادب و فصاحت میں اور شعر و سخن میں وہ لوگ بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ ہر کوئی بڑا پہنچا ہوا ادیب تھا اور شاعر و خطیب تھا، تو ایسی ہی محفل سجی ہوئی تھی، اور وہاں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اشعار سنا رہا تھا، اپنا کلام سنا رہا تھا، اور حاضرین سے تحسین وصول کر رہا تھا۔ یہ لوگ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر وہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے اس موقع پر، کچھ دیر تک یہ منظر دیکھتے رہے، اور پھر بڑی ہی حسرت کے انداز میں آپس میں یوں کہنے لگے کہ یہ جو بڑھ چڑھ کر بڑے اشعار سنا رہے ہیں اور محفل سجی ہوئی ہے، کاش کسی میں اتنی ہمت ہوتی، کسی مسلمان میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہاں ان کے درمیان جاتا اور ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتا، اللہ کا کلام انہیں سناتا کہ ہر کوئی آتا ہے اور بڑے اشعار سناتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ اشعار سنا کر چلتا بنتا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ ان کے اس کلام کی اور ان کے ان اشعار کی کیا حیثیت ہے اس کلام کے سامنے جو کہ اللہ کی طرف سے، جو کہ زمین و آسمان اور تمام کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اس کلام میں جو تاثیر ہے اور اس کلام میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کے سامنے ان کے کلام کی کیا حیثیت ہے، انہیں کیا خبر۔ کاش کسی مسلمان میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ وہاں ان کے درمیان جاتا اور وہاں ان کے سامنے اللہ کا وہ کلام سناتا۔ اور ناظرین کرام، اس ابتدائی زمانے میں مسلمان قرآن کی تلاوت چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے کہ کوئی مشرک سن لیتا تو پھر زد و کوب کا، مار پیٹ کا ایک بازار گرم ہو جاتا۔ اس لیے چھپ چھپ کر سبھی مسلمان تلاوت کیا کرتے تھے، اور کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ علی الاعلان اور کھلم کھلا قرآن پڑھ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر یہ مسلمان انتہائی حسرت کے انداز میں یہ باتیں کرنے لگے کہ کاش کسی مسلمان میں اتنی ہمت ہوتی۔ یہ بات سننے کے بعد، اپنے ساتھیوں کی زبانی یہ گفتگو سننے کے بعد، یہ نوجوان یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوں کہنے لگے کہ یہ حسرت اور یہ تمہاری آرزو میں ابھی پوری کیے دیتا ہوں۔ میں جاتا ہوں اور ان کے سامنے جا کر میں اللہ کا کلام سناتا ہوں انہیں۔ اس پر ان کے وہ ساتھی بڑے ہی تعجب کے ساتھ انہیں دیکھنے لگے اور انہیں منع کرنے کی کوشش کرنے لگے اور باز رہنے کی تلقین کرنے لگے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ کام تو وہی مسلمان کر سکتا ہے کہ جس کا یہاں مکہ میں بڑا طاقتور قبیلہ ہو، بڑی حیثیت ہو، بڑا خاندان ہو کہ جو اس کی حمایت و حفاظت تو کر سکے۔ اور اے عبداللہ، تمہارا تو یہاں مکہ میں کوئی بھی نہیں ہے، کون تمہیں بچائے گا؟ اگر تم وہاں گئے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے لگے تو کون آئے گا تمہیں بچانے کے لیے؟ اس لیے تم ایسا نہ کرنا، تم باز رہو۔ لیکن
عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں جواب دیا کہ ان اللہ سیمنعنی ویحفظنی، کہ یقیناً اللہ میری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ اور یہ جواب دیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور مشرکین مکہ کی وہ جو محفل سجی ہوئی تھی ان کے درمیان جا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کلام سنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سبھی نے کہا کہ ضرور سناؤ، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں اس مجمع کے سامنے انتہائی دل نشیں انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا اور سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کی، اور یہ آیات پڑھنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انتہائی مؤثر انداز۔ اور پھر اس قدر عجیب و غریب ہے یہ کلام، اور کس قدر مسجع ہے یہ کلام، اور کیسا عجیب و غریب قافیہ ہے، کیسا انداز ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ کس قدر مہربان ہے وہ اللہ کہ جس نے قرآن سکھایا، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر جس نے انسان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، بیان کی قوت یعنی قوت گویائی اور یہ زبان عطا فرمائی۔ وہ لوگ انتہائی حیران اور پریشان کہ کیسا عجیب ہے یہ کلام جو کہ یہ نوجوان سنا رہا ہے، اور وہ اس نوجوان کی زبانی قرآن کی تلاوت سننے میں مشغول و منہمک ہو گئے۔ لیکن جب کچھ وقت گزرا تو ان میں سے کسی کو کچھ ہوش آنے لگا، اور تب اس کے ذہن میں کیا بات آئی اور پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا، یہ تمام تر تفصیلات ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن فی الحال آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔